بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے صحابہ رسول کی داستان ہے جس نے اسلام قبول کیا تو آپ جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے خطاب سے نوازا۔ آپ چند ہزار مجاہدین اسلام کے ساتھ نکلے اور لاکھوں کی دشمن فوج کا مقابلہ کر کے اسلام کا پرچم کریا کریا نگر نگر سر بلند کیا۔ آپ کے نام سے اسلام دشمن قوتیں گھبرا جایا کرتی تھی۔ آپ جس ملک پر بھی حملہ کرتے وہاں فوجیں دوڑ جایا کرتی تھی۔ آپ کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی، آپ فتح یاب ہوئے۔ آپ کا نام ہمیشہ سنہری حروفوں میں لکھا گیا۔ تو آئے چلتے ہیں خالد بن ولید کی کہانی کی طرف۔ یہ ناول، یہ داستان ایمان فروز ہے۔ تو آئے چلیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، قسط نمبر 135 135۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے اس حکم کو بھی برداشت کیا۔ خالد رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کوئی حکم نہیں دے سکتے تھے۔ یہ صورتحال مسلمانوں کے لیے اچھی نہیں تھی۔ ایک غلطی تو خالد رضی اللہ عنہ سے ہوئی تھی کہ کمند پھینک کر شہر میں داخل ہونے جیسا خطرناک کام کر رہے تھے، مگر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو اطلاع نہ دی، حالانکہ وہ خالد رضی اللہ عنہ کے قائم مقام سالار تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے تو ان سالاروں میں سے بھی کسی کو نہیں بتایا تھا جو شہر کے دوسرے دروازوں کے سامنے اپنے اپنے دستوں کے ساتھ موجود تھے۔ اس کے بعد غلطی ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی تھی، جنہوں نے وہ فیصلہ صرف سالار اعلیٰ کو کرنا چاہیے تھا وہ خود کر دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے درمیان یہ جھگڑا ان کی انا کا مسئلہ بن کر کوئی ناگوار صورت اختیار کر سکتا تھا، لیکن یہ اس دور کا واقعہ ہے جب مسلمان آپس کے کسی جھگڑے کو ذاتی مسئلہ نہیں بنایا کرتے تھے اور ان کے حاکم اپنے آپ کو آج کل کے حاکموں کی طرح نہیں سمجھا کرتے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے دوسرے سالاروں کو بلایا۔ اس وقت تک دوسرے دستے بھی شہر میں آ چکے تھے۔ سالار جب خالد رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو خالد رضی اللہ عنہ نے اپنا اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا جھگڑا ان کے سامنے رکھ دیا۔ ابن ولید سالاروں نے آپس میں بحث و مباحثہ کر کے خالد رضی اللہ عنہ سے کہا، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ جو فیصلہ کر چکے ہیں ہمیں اسی پر عمل کرنا چاہیے، ورنہ یہ خبر دور دور تک پھیل جائے گی کہ مسلمان دھوکہ باز ہیں، صلح اور عام معافی کا وعدہ کرتے ہیں، پھر لوٹ مار اور قتل عام کرتے ہیں۔ ابن ولید سالار شرجیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم نے پہلے دیکھا ہے کہ بعض شہر ہمیں مزاحمت کے بغیر مل گئے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان شہروں میں ہماری وہاں آمد سے آگے آگے یہ خبر مشہور ہو گئی تھی کہ مسلمانوں کی شرطیں سخت نہیں ہوتی اور اپنی شرطوں پر قائم رہتے ہیں اور رحم دلی سے ہر کسی سے پیش آتے ہیں۔ ابن ولید، ہمیں اس کی روایات کو برقرار رکھنا چاہیے، ورنہ پھر کوئی شہر ہمیں آسانی سے نہیں ملے گا۔ خدا کی قسم، خالد رضی اللہ عنہ نے غصے کو دباتے ہوئے کہا، تم سب نے مجھ کو مجبور کر دیا ہے۔ رومی سالار توما اور ہربیس ذرا دور کھڑے اپنی قسمت کے فیصلے کا انتظار کر رہے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ان کی طرف دیکھا تو غصہ پھر تیز ہو گیا۔ میں تم سب کا فیصلہ قبول کرتا ہوں، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، لیکن ان دونوں رومی سالاروں کو نہیں چھوڑوں گا، میں انہیں زندہ رہنے کا حق نہیں دے سکتا۔ تجھ پر اللہ کی رحمت و ولید کے بیٹے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا، انہی دونوں کے ساتھ تو میرا معاہدہ ہوا ہے اور انہی کو میں نے حفاظت کی ضمانت دی ہے۔ میرے فیصلے کو تو میں قبول کر ہی لیا، تو ان دونوں کو بھی جانے دے۔ تیرے عہد نے انہیں میرے ہاتھ سے بچا لیا ہے، خالد رضی اللہ عنہ نے غضبناک آواز میں کہا، لیکن یہ دونوں اللہ کی لعنت سے نہیں بچ سکیں گے۔ ایک مورخ بلادری نے لکھا ہے کہ توما اور ہربیس کے پاس ایک آدمی کھڑا تھا جو عربی زبان سمجھتا اور بولتا تھا۔ وہ مسلمان سالاروں کی باتیں سن کر توما اور ہربیس کو رومی زبان میں سناتا جا رہا تھا۔
آخر انہیں عام معافی کے فیصلے سے آگاہ کیا گیا۔ آپ سب نے ہم پر احسان کیا ہے۔ توبہ نے خالد رضی اللہ عنہ اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا شکر ادا کیا اور کہا ہمیں اجازت دی جائے کہ اپنی منزل تک ہم اپنی پسند کے راستے سے جا سکیں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا کہ وہ جواب دیں گے، لیکن خالد رضی اللہ عنہ نے منہ پھیر لیا۔ تمہیں اجازت ہے، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے توبہ کو جواب دیا۔ جس راستے پر چاہو جا سکتے ہو، لیکن یہ بھی سن لو، تم جہاں رکو گے، جہاں قیام کرو گے، اگر ہم نے اس جگہ پر قبضہ کر لیا تو ہم سے اپنی حفاظت کی توقع نہ کرنا۔ تمہارے ساتھ جو معاہدہ کیا جا رہا ہے یہ صرف اس مقام تک ہے جہاں تم جا رہے ہو، یہ دوستی کا معاہدہ نہیں۔ اگر معاہدہ عارضی ہے تو میری ایک درخواست اور ہے۔ توبہ نے کہا ہمیں 3 دنوں کی مہلت دی جائے کہ ہم اپنی منزل پر پہنچ جائیں۔ 3 دنوں بعد ہمارے معاہدے کو ختم سمجھا جائے، پھر ہم تمہارے ساتھ جو سلوک کرنا چاہیں گے کریں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ گرج کر بولے آپ ہمیں قتل کر سکتے ہیں۔ توبہ نے کہا ہمیں پکڑ کر اپنا غلام بنا سکتے ہیں، یہ بھی منظور ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا 3 دنوں میں ہی کہیں غائب ہو جانا، وہاں تک چلے جانے کی کوشش کرنا جہاں تک میں نہ پہنچ سکوں۔ اب ایک شرط میری بھی سن لو، تم اپنے ساتھ چند دنوں کے کھانے پینے کا سامان لے جا سکو گے، اس سے زیادہ تم کچھ نہیں لے جا سکو گے۔ کوئی آدمی ہتھیار لے کر نہیں جائے گا۔ نہیں ابو سلیمان، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ سے کہا تیری یہ شرطیں اس معاہدے کے خلاف ہیں جو میں نے ان کے ساتھ کیا ہے۔ یہ اپنا مال و اسباب اور جو کچھ بھی لے جا سکتے ہیں لے جائے، میں انہیں یہ حق دے چکا ہوں۔ خالد رضی اللہ عنہ گزشتہ رات کو اپنے آپ کو زندگی کے سب سے بڑے خطرے میں ڈالا تھا کہ دیوار پر کمان پھینک کر اوپر چلے گئے تھے۔ اب ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ کو ایک اور بڑے ہی سخت امتحان میں ڈال دیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ رومیوں پر اپنی کوئی نہ کوئی شرط عائد کرنا چاہتے تھے، مگر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ان کی ہر شرط کو یہ کہہ کر رد کر دیتے تھے کہ توبہ کے ساتھ وہ کچھ اور معاہدہ کر چکے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ کو بار بار اپنے غصے کو دبانا پڑتا تھا، یہ کام بہت مشکل تھا۔ لے جائیں، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا جو کچھ اٹھا سکتے ہیں لے جائیں، لیکن ان میں کوئی ہتھیار اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ ہم پر یہ ظلم نہ کرے، توبہ نے کہا ہم لمبے سفر پر جا رہے ہیں، راستے میں کوئی اور دشمن ہم پر حملہ کر سکتا ہے، ہمیں نیتا دے کر ڈاکو ہمیں لوٹ لیں گے۔ اگر آپ ہمیں نیتا یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہی رہنے دیں اور ہمارے ساتھ جیسا سلوک چاہے کریں۔ ایک طرف آپ کی نیکیاں اتنی ہیں کہ ان کا شمار نہیں، مگر آپ کا یہ حکم ہمارے قتل کے برابر ہے کہ ہم نہتے جائیں۔ خالد رضی اللہ عنہ کچھ دیر توبہ کے منہ کی طرف دیکھتے رہے، ان کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ اپنے اوپر جبر کر رہے ہیں۔ اے رومی سالار، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا تو خوش قسمت ہے کہ صلح کے لیے تو میرے پاس نہیں آ گیا تھا۔ میں تجھے ہتھیار اپنے ساتھ لے جانے کی بھی اجازت دے دیتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہر شخص جس میں تو بھی شامل ہے صرف ایک ہتھیار لے جا سکتا ہے، ایک تلوار یا ایک برچی یا ایک کمان، اور ایک ترکش یا ایک برچی یا ایک خنجر۔ اس کے بعد معاہدہ لکھا گیا جس کے الفاظ یہ تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سالار اعلیٰ ساکر مدینہ خالد بن ولید کی طرف سے دمشق کے باشندگان کے ساتھ یہ معاہدہ ہوا ہے کہ مسلمان شہر دمشق میں داخل ہوں گے، وہ اس کے ذمہ دار ہوں گے کہ شہر کے لوگوں کے جان و مال کا اور ان کی املاک کا، ان کی عزت و آبرو کا تحفظ کریں۔ اس میں ان کی عبادت گاہوں اور شہر کی فضیل کا تحفظ بھی شامل ہے۔ انہیں اللہ رسول اور تمام تر مومنین اور خلیفۃ المسلمین کی طرف سے ضمانت دی جاتی ہے۔ ان کے ساتھ مسلمان رحم دلی اور ہمدردی کا سلوک اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک اہل دمشق جزیہ دیتے رہیں گے۔ جزیہ کی رقم 1 دینار فی کس مقرر ہوئی اور کچھ مقدار اناج وغیرہ کی مقرر ہوئی جو اہل دمشق نے مسلمانوں کو دینی تھی۔ وہ منظر مجاہدین کے لیے بڑا ہی تکلیف دہ تھا۔ جب رومی فوج دمشق سے روانہ ہوئی، جو شہری دمشق میں نہیں رہنا چاہتے تھے وہ فوج کے ساتھ جا رہے تھے۔ ان کی فوج نے شہریوں کو اپنے سار میں لے رکھا تھا جیسے مسلمان ان پر ٹوٹ پڑیں گے۔ رومی سپہ سالار توبہ بھی جا رہا تھا، اس آنکھ پر پٹی بندھی ہوئی تھی جس میں تیر کا ٹکڑا ابھی تک موجود تھا۔ اس کے ساتھ اس کی بیوی تھی جو شہنشاہ روم ہرقل کی بیٹی تھی۔ اس وقت کی وہ بہت ہی حسین اور جواں عورت تھی۔
شاہی مال و اسباب بے شمار گھوڑا گاڑیوں میں جا رہا تھا۔ ظاہر ہے ان گاڑیوں میں خزانہ بھی جا رہا تھا۔ دمشق کے وہ باشندے جنہوں نے دمشق میں رہنا پسند نہیں کیا تھا، وہ اپنا مال و متاع گھوڑا گاڑیوں اور ریڑھیوں پر لے جا رہے تھے جنہیں خچر کھینچ رہے تھے۔ ان میں منڈی کا مال اور تجارتی سامان بھی جا رہا تھا۔ مورخ بلارزی اور واقدی لکھتے ہیں کہ سونے چاندی کے بیش قیمت سامان جا رہا تھا۔ وہ بڑے عمدہ زر اس کی 300 سے کچھ زائد گانٹھیں تھی۔ ایک مورخ نے لکھا ہے کہ یہ ہرکل کی تھی اور بعض نے لکھا ہے یہ منڈی کا مال تھا۔ لوگ دودھ والے مویشی بھی ساتھ لے جا رہے تھے۔ مختصر یہ کہ دمشق سے تمام مال و دولت جا رہا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کے مجاہد دیکھ رہے تھے، یہ ان کا مال غنیمت تھا جو ان کا جائز حق تھا۔ زیادہ افسوس ان دستوں کے مجاہدین کو ہو رہا تھا جنہوں نے شہر کے اندر جا کر بڑی سخت لڑائی لڑی تھی۔ اس سے بھی زیادہ افسوس ان 100 جاں بازوں کو تھا جن میں سے 50 کمندوں سے دیوار پر گئے تھے اور باقی 50 دروازہ کھلتے ہی سب سے پہلے اندر گئے تھے۔ ان سب نے لڑ کر شہر لیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کا اپنا یہ حال تھا کہ دمشق سے جانے والے مال و اسباب کو دیکھ کر غصے سے ان کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ انہوں نے اپنے مجاہدین کو دیکھا، ان کے چہرے پر افسردگی اور غصے کے تاثرات صاف نظر آ رہے تھے۔ بعض کے تاثرات تو ایسے تھے جیسے وہ دمشق سے جانے والوں پر حلہ بول دیں گے اور اپنا حق وصول کر لیں گے۔ مورخ واقدی اور ابن قتیبہ نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ کے لیے اپنے غصے پر قابو پانا محال ہو رہا تھا۔ آخر انہوں نے دونوں ہاتھ آگے اور کچھ اوپر کر کے آسمان کی طرف دیکھا اور ذرا اونچی آواز میں کہا، یا اللہ، یہ سامان تو تیرے مجاہدین کا تھا، یہ انہیں دے دے۔ خالد رضی اللہ عنہ کی جذباتی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ سالار محترم، خالد رضی اللہ عنہ کو اپنے قریب آواز سنائی دی، آپ کو دمشق مبارک ہو۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ادھر دیکھا، وہ یونس ابن مرکز تھا۔ اسے دیکھ کر خالد رضی اللہ عنہ کو یاد آیا کہ اس شخص نے اس لڑکی کی خاطر دمشق فتح کروا دیا تھا جس کے ساتھ اس کی شادی ہو چکی تھی، لیکن لڑکی کے ماں باپ اسے یونس ابن مرکز کے ساتھ نہیں بھیج رہے تھے۔ ابن مرکز، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، دمشق تجھے مبارک ہو، یہ کارنامہ تیرا ہے، تو نہ ہوتا تو ہم اس شہر میں داخل نہیں ہو سکتے تھے، لیکن میں نے جسے حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو خطرے میں ڈالا اور یہاں کی بادشاہی ختم کرا دی ہے، وہ مجھے نہیں ملی۔ کیا اس کے ماں باپ یہی ہیں؟ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔